أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة وتأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقرر راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے مقرر کردہ غالب بعلم اللہ تعالیٰ کا، اور چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں کہ وہ لوٹ کر اپنی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہوتا نہ بچائے جائیں، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائے جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ۔ انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے، تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کہ یکا یک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے،
پس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں انہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 54۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں اللہ نے ان دلائل کا تذکرہ کیا جس کا تعلق فلکیات سے، فلکیات یعنی آسمان سے، ستارے ہیں، چاند وغیرہ، سورج وغیرہ۔ اللہ نے پہلے چاند کا تذکرہ کیا رات کا، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، ان لوگوں کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رات پہلے، اس کے بعد دن ہے۔ ہمارے یہاں جو شمسی کیلنڈر چلتا ہے اس میں رات کے 12 بجے دن تبدیل ہوتا ہے، وہ ان کا اپنا کیلنڈر ہے۔ لیکن شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو چاند دکھنے کے بعد یعنی رات آتی ہے، وہاں سے ہمارا ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ چاند دیکھتے ہیں، وہاں سے ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے تو ہمارے یہاں شمسی اعتبار سے کیلنڈر چلتا ہے جس کو ہم پیر کہتے ہیں، حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ منگل داخل ہو چکا ہے، اس لیے کہ رات سے دن کا آغاز ہوتا ہے، رات کو 12 بجے سے نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے تذکرہ کیا رات کا کہ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، ان لوگوں کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں، یعنی دن کو نکال دیتے ہیں، رات آ جاتی ہے تو یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اب یہاں قرآن نے رات اور دن کا جو تذکرہ کیا اس کی ایک بڑی وجہ کہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں لائٹ سے اچانک لائٹ سے چلی جاتی ہے تو ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اچانک اندھیرا چھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ اچانک اندھیرا نہیں طاری کرتا ہے بلکہ دھیرے دھیرے وہ دن کو غائب کرتا ہے اور آہستہ آہستہ رات چھاتے جاتی ہے، اندھیرا آتے جاتا ہے، جس سے انسانوں کو ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ دن کا بھی ہے۔ اچانک ایسا نہیں ہوتا ہے کہ رات ہوتی ہے فوراً اچانک سورج نکل جاتا ہے، نہیں۔ تو اللہ نے انسان کے مزاج کے اعتبار سے ہر چیز میں آہستگی رکھی ہے کہ وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کسی چیز میں داخل ہوتا ہے یا کوئی چیز آہستہ آہستہ باہر جاتی ہے۔ اللہ واضح کہ سورج اور چاند کے ذریعے رات اور دن کا جو نظام اللہ نے قائم کیا یہ 24 گھنٹوں کے پر مشتمل ہے۔ یہ بات الگ ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے اس میں کوئی کمی واقع ہوتی ہو یا اس میں کوئی زیادتی ہو۔ چاہے سردی کے دن ہو جس میں راتیں طویل ہوتی ہیں، دن مختصر ہوتا ہے، اور گرمی جہاں پر دن طویل ہوتا ہے، رات مختصر ہوتی ہے، تو رات اور دن کے چھوٹے اور بڑے ہونے کے باوجود بھی 24 گھنٹے کا دورانیہ اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج کے لیے جو مقرر راہ ہے وہ اسی پر چلتا ہے۔ یہ بحث کافی پرانی ہو چکی ہے کہ سورج اپنی جگہ پر برقرار ہے یا زمین اپنی جگہ پر برقرار ہے، سورج گردش کر رہا ہے یا سورج اپنی جگہ پر برقرار ہے، زمین اس کے ارد گرد گردش کر رہی ہے۔ قرآن مجید نے ان تمام نظریات کے تعلق سے پہلے ہی جو اپنی تھیوری پیش کی، جو حقیقت ہے کہ کل فی فلک یسبحون، آگے قرآن بیان کر رہا ہے سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، جتنے بھی ستارے ہیں یہ تمام کے تمام اپنے محور کے پر گردش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹھہرا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے محور کے پر گردش کر رہا ہے۔ جو ان کا آربٹ ہے اللہ نے اس مدار کے پر ان کے چلنے کا جو وقت متعین کیا ہے وہ چل رہا ہے۔ زمین کی ایک یومی گردش ہوتی ہے جس سے ایک دن بنتا ہے، اور اس کے بعد سورج کے ارد گرد پورا ایک راؤنڈ مارا جاتا ہے جس سے ایک سال مقرر ہوتا ہے۔ تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے طے کر رکھی ہے۔ اب یہاں اس بات کا آج کے سائنسداں مذاق اڑاتے ہیں لیکن حقیقت ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے، غروب ہونے کے بعد سورج کہاں جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج غروب ہونے پر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور دوسرے دن سورج اپنے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے تو اسے اجازت دی جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ اسے کہے گا جدھر ڈوبا تھا یعنی مغرب، وہیں سے دوبارہ تجھے طلوع ہونا ہوگا۔
اور وہ قرب قیامت کا معاملہ ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت، 3 نشانیاں جب ظاہر ہو جائے، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، اس میں سے 3 نشانیوں کے بارے میں آپ نے کہا جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تو توبہ کا دروازہ کلوز کر دیا جائے گا، توبہ کا بھی دروازہ بند ہوگا اور ایمان کا بھی دروازہ بند ہو جائے گا۔ توبہ کا دروازہ کن لوگوں کے لیے بند ہوگا؟ مسلمانوں کے لیے، یعنی اب وہ اللہ سے کسی گناہ کے بارے میں توبہ کریں گے، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایمان کا دروازہ بند ہوگا کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، کہ اگر وہ ایمان لانا چاہیں گے اور اپنے کفر سے توبہ کرنا چاہیں گے، قبول نہیں کیا جائے گا، اب انہیں مشرک ہی مانا جائے گا، وہ کتنا بھی روئیں، کتنا بھی گڑگڑائے، کتنا بھی کلمہ پڑھے، دروازہ کلوز ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کفار و مشرکین کے لیے ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہ 3 نشانیاں کون سی ہے؟ 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور ایک نشانی دجال کا نکلنا ہے، دجال کے نکلنے کے بعد، اور تیسری نشانی دابۃ الارض ہے، زمین سے ایک چوپایا نکلے گا، جس کا تذکرہ سورہ قصص میں، سورہ نمل میں اللہ نے کیا 20ویں پارے میں، کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اللہ کا جب قول واقع ہو جائے گا، یعنی قیامت قائم ہو چکی ہوگی، اخرجنا لهم دابۃ من الارض، ہم زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے، تکلمہم، جو لوگوں سے ان کی اپنی زبان میں باتیں کرے گا، جو لوگ سمجھیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیے گائے ہیں، بیل ہیں، بکریاں ہیں، یہ بھی آواز نکالتی ہیں، لیکن ان کی آواز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، حالانکہ وہ کچھ بولنا چاہتی ہے، وہ اپنی زبان کو آپس میں سمجھتے ہیں، انسان نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن یہ جو جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا، ایسی زبان میں باتیں کرے گا جو لوگوں کو سمجھ میں آئے گی، ان کی اپنی زبان ہوگی، لینگویج ہوگی۔ اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمہم، اور وہ کیا کہے گا؟ ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگوں کو اللہ کی نشانی کے اوپر کہ قیامت واقع ہونے والی ہے یا قیامت سے پہلے کی جو نشانی ہے اس کے اوپر یقین ہی نہیں تھا۔ یہ کن لوگوں کا معاملہ ہے؟ کفار مشرکین کا، اس لیے کہ مسلمان تو ان تمام چیزوں پر یقین رکھتا ہے، اور اگر وہ ان پر ایمان نہ رکھے تو مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس کے پر ایمان رکھے، تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور جو کفار اور مشرکین ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کہے گا کفار اور مشرکین سے کہ یہ مسلمان نہیں تھے، اللہ کے کلام کو، اللہ کی نشانیوں کو، قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ واضح ہے بالکل۔ اور کچھ مفسرین نے کچھ روایات کی بنیاد کے پر نقل کیا کہ وہ کفار اور مشرکین کے پر نشانی لگائے گا کہ ہاں یہ کافر اور مشرک ہے، اور اس کے بالمقابل مسلمانوں کے پر اس بات کی نشانی لگائے گا جس سے ان کا اسلام ظاہر ہوگا کہ حقیقت میں یہ مسلمان تھے۔ تو یہ 3 نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوگا، ایمان قبول ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہاں سورج کو کہا جائے گا جدھر سے آیا ہے ادھر ہی لوٹ جا، یعنی مغرب سے ہی تجھے دوبارہ طلوع ہونا ہوگا۔ اب یہاں اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ سورج مغرب سے ہی نکلا کرے گا، وہ صرف ایک نشانی ہوگی، اس کے بعد وہ آئے گا زوال تک، یعنی بالکل بیچ آسمان تک آئے گا جب زوال کا، ظہر کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد یہ دوبارہ مغرب کی طرف جائے گا، اور اس کے بعد اپنے روٹین کے اعتبار سے مشرق سے نکلتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج اگر مغرب سے نکل گیا تو قیامت آ چکی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، اس کے بعد بھی کچھ وقت باقی ہوگا جس کے بارے میں آگے حدیث کے اندر تذکرہ بھی آتا ہے، اور اس کے بعد صرف کفار اور مشرکین ہی باقی بچیں گے۔ بہرحال تو اسے کہا جائے گا کہ جدھر سے آیا ادھر ہی لوٹ جا، پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، یہ بخاری کی روایت ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج کے لیے جو مقرر رہا ہے، اس کا روٹین ہے، آربٹ ہے، مدار، وہ اسی پر چلتا رہتا ہے، یہ ہے مقرر کردہ غالب با علم اللہ تعالیٰ کا۔ اب یہاں جو باتیں بیان کی گئی، قرآن نے آگے کیا کہا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے۔ دیکھیے سورج چاند سے بہت بڑا ہے، بلکہ زمین سے بہت بڑا ہے۔ اس کے بارے میں ماہرین فلکیات کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ گنا، کوئی کہتا ہے 13 لاکھ گنا بڑا، جو بھی ہے۔ تو سورج زمین سے اتنا بڑا ہے، تو چاند سے کتنا بڑا ہوگا؟ اس لیے کہ چاند ہماری زمین سے بھی چھوٹا ہے۔ تو اب دونوں کی اپنی اپنی کشش ثقل ہے، جس کی بنیاد کے پر وہ اپنے محور کے پر گردش کرتے ہیں۔ اب سورج چونکہ بہت بڑا ہے تو اس کی کشش ثقل، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے طاقت کے بلبوتے کے پر چاند کو اپنی طرف کھینچ لے۔
ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن وہی کہہ رہا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کہ آفتاب کو، چاند، سورج کو یہ مجال نہیں کہ وہ چاند کو اپنی طرف کھینچ لے، اس کو حاصل کر لے۔ اللہ نے ہر کسی کا ایک دائرہ متعین کیا ہے، وہ اسی کے اندر رہتا ہے۔ اللہ نے چاند کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند کی اللہ نے 28 منزلیں طے کی ہیں۔ اب 28 میں سے ایک دن یا 2 دن ایسا ہوتا ہے کہ چاند قائم رہتا ہے، اسی کو اماوس کی رات کہتے ہیں، یعنی جن راتوں کے اندر چاند نہیں ہوتا ہے ان راتوں کو اماس کی یا اماوس کی رات کہا جاتا ہے۔ تو چاند کی 28 منزلیں مقرر کی گئی ہیں، جس میں سے وہ 3 دن انتہائی روشن ہوتا ہے، جس کو ایام بیس کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ۔ ان 3 تاریخوں میں چاند مکمل کامل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بدر کامل کہا جاتا ہے، یعنی مکمل گول ہوتا ہے۔ اب اسی سے اسلامی تاریخ اور مہینے متعین ہوتے ہیں، اس لیے کہ اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر کو چاند کے پر رکھا گیا ہے، اور ہمارے یہاں جو جنوری فروری کا مہینہ ہے اسے سورج کے پر منحصر کر کے بنایا گیا ہے، یعنی سورج کی جو گردش ہوتی ہے جس سے 365 دنوں کا احاطہ کیا جاتا ہے، سال بنتا ہے، وہ الگ ہے، اور جو قمری سال ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ ہمارا جو تعلق ہے وہ قمری سال سے ہے، شمسی سے نہیں، سورج سے نہیں ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ اب یہاں فلکیات کی مثال کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے اس چیز کا تذکرہ کیا جو سمندر سے لگا ہوا ہے، یعنی پانی سے جس کا تعلق ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی جانب اشارہ ہے، اس لیے کہ روئے زمین کے پر اس وقت صرف حضرت نوح علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہی انسان آباد تھے، اور اسی علاقے کے اندر طوفان آیا، اور طوفان آنے کے بعد جو 80 لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے مسلمان ہونے کی بنیاد پر، اسی سے دوبارہ نسل آدم چلی ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی جن سے دوبارہ نسل آدم کا آغاز ہوا۔ تو قرآن کئی مقامات پر کہتا ہے کہ تم کشتی والے ہو، یعنی تم لوگوں کی دوبارہ نسل جو شروع ہوئی وہ کشتی والوں کی بنیاد پر شروع ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے وہی کہا کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یعنی وہاں سے دوبارہ انسانوں کی نسل آگے بڑھنا شروع ہوئی اور پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ آگے قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ اس بنیاد کے پر بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے کشتی بنائی، اس کے بعد کشتی کا آغاز ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مزید سواریوں کے لیے تم نے نئی نئی ٹیکنیک استعمال کی۔ آج آپ دیکھیے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک یا خود ایک ملک کے اندر ہی بھاری بھاری اور بہت ساری چیزوں کو نقل مکانی کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے جہاز رانی ہی کام آتی ہے۔ ابھی جو ابناء ہرمز کا اتنا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ سمندری راستہ ہی ہے، اس لیے کہ زیادہ تر چیزیں ہوائی جہاز کے ذریعے نہیں بلکہ آبی راستوں کے ذریعے، سمندری راستوں کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید نے اسی چیز کا یہاں تذکرہ کیا کہ اور بھی بہت ساری چیزیں تمہیں عطا کی جس کی بنیاد کے پر تم سوار ہوتے ہو اور اس کے ذریعے سمندری راستے کو طے کرتے ہو۔ اللہ بازی قرآن یہاں پر ایک اور بات کہہ رہا ہے وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، یعنی ڈبو دیا جاتا جو کشتی کے اندر سوار ہوتا ہے، پھر نہ تو کوئی ان کا کوئی فریاد رس ہوتا نہ بچائے جائے۔ اب یہاں اللہ نے قانون فطرت بنا دیا کہ ایک چھوٹا سا پتھر بھی آپ اگر سمندر میں ڈالیں، پانی میں ڈالیں، فوراً ڈوب جائے گا، لیکن کشتی اللہ نے اس کے لیے قانون فطرت بنا دیا، لاکھوں ٹن سامان لینے کے بعد بھی سمندر کے اندر ڈوبتی نہیں ہے۔ یہ قانون فطرت ہے۔ اگر اللہ نے یہ قانون فطرت نہیں بنایا ہوتا تو بتائیے انسان سمندر سے فائدہ اٹھا پاتا؟ وہ خود ڈوب جاتا، خود تیرنا نہیں جانتا۔ علاوہ ازیں اس قانون فطرت کی بنیاد پر کشتی بناتا ہے، کشتی بنانے کے بعد سمندر سے بڑی مقدار کے اندر وہ غذا حاصل کرتا ہے، ہیرے، جواہرات اور بہت ساری چیزیں جو انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے اس کی تہ کے اندر رکھی ہے اس کو حاصل کرتا ہے۔
تو اللہ وہی کہہ رہا ہے اگر ہم چاہتے تو اسے ڈبو دیتے۔ اس کے علاوہ ایک بات قابل غور ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ جو بندہ سمندر کا سفر کرتا ہے، آپ کشتی میں بیٹھیں گے، یہ بات آپ کو محسوس ہوگی۔ قرآن نے جس چیز کا تذکرہ کیا کہ جب آپ آگے جاتے ہیں، آگے جاتے جاتے ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں آپ کے سر کے اوپر صرف آسمان ہوتا ہے، اور جہاں بھی نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے صرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے، کوئی آدم ذات آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اوپر آسمان ہوگا، نیچے پانی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی حالت میں اگر تم طوفان کا یا کسی مصیبت کا شکار ہو تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے؟ صرف اللہ ہی بچاتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو وہاں تمہیں ڈبو دے، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی مدد ہے جو تمہیں وہاں آ کر بچا لے کر جاتی ہے، وہی تمہیں بچانے والا ہے۔ الا رحمتا منا، یہ محض اللہ کے رحم و کرم کی بنیاد پر ہے، اور اللہ نے ایک متعینہ وقت رکھا ہے اس فائدے کو اٹھانے کے لیے۔ اب آگے اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، یہ سارے دلائل کو پیش کرنے کے بعد اس سے سمجھ میں آتا ہے اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، انسان کو بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو ان سے جب یہ کہا جاتا ہے اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، کہ اپنے اگلے پچھلے گناہوں سے بچو، ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اللہ کی کوئی بھی نشانی ان کے سامنے جب آتی ہے، نشانی جس کے ذریعے انسان کو اللہ یاد آئے یا اسے اپنے گناہوں کے بارے میں فکر ہو کہ ہاں میں نے کوئی خطا کی، کوئی غلطی کی، نشانی ہوتی ہے۔ انسان کی باڈی کے اندر بھی اگر کوئی تکلیف ہونے لگی ہے، کوئی پرابلمس ہونے لگا ہے، نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ سر درد کر رہا ہے، کان درد کر رہا ہے، دانت درد کر رہا ہے، پیٹ میں درد ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں کچھ تکلیف ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے، اس کی نشانی ہے۔ تو اللہ نے اسی طرح انسان کے لیے نشانی رکھی جو بتاتی ہے کہ انسان کچھ غلط کر رہا ہے اور اسے اپنی اس غلطی سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، جس سے یہ بے رخی برتتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کنی کاٹ لینا، یعنی اس کے بعد دھیان ہی نہیں دینا، توجہ ہی نہیں دینا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اب یہاں صرف مال مراد نہیں ہے، اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہے، آپ لوگوں تک علم پہنچائیے۔ اللہ نے آپ کو کوئی ہنر عطا کیا، وہ ہنر لوگوں کو سکھائیے گا۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال خرچ کیجئے، وقت دیا، وقت لگائیے، جو چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ تو یہ کافر کیا کہتے ہیں ایمان والوں سے؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ ہم انہیں کیوں کھلائے جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا۔ اب یہاں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے تحت رکھا ہے، اسباب کے تابع ہے، یعنی ایک بچے کے لیے اللہ نے باپ رکھا ہے یا دیگر رشتہ دار رکھے جو اس کے لیے سامان فراہم کرتے ہیں اور اس کے رزق کا، اس کی زندگی کے گزارنے کا سہارا بنتے ہیں، تو اسباب رکھا گیا ہے۔ تو ان لوگوں کو کہا جائے، اسی طرح اللہ نے کچھ لوگوں کو امیر بنایا، کچھ لوگوں کو غریب بنایا ہے تاکہ دنیا میں ایک دوسرے کا امتحان ہو سکے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ مذاقاً ایسا کہتے ہیں، انہیں سب پتہ ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تو کھلا لیتا، ہم سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود انہیں کھلا دیتا۔ قرآن مجید اسی کا جواب دیتے کہہ رہا ہے تم تو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہو، ساری حقیقت کا پتہ ہے، اس کے بعد بھی اس طرح کا ڈھونگ رچتے ہو۔ اب ان لوگوں کا ایک بڑا المیہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے، یہ لوگ سوال کرتے ہیں متى هذا الوعد، یہ جو وعدہ تم کر رہے ہو نا کہ قیامت آئے گی، کب ہے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ حالانکہ ان کو صاف طور کے پر بتا دیا گیا کہ قیامت کب آئے گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں قیامت کے، آج ہمارے یہاں لوگوں کا مسئلہ یہ ہے قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس کی نشانیاں، یہ ایک فطری تجسس ہوتا ہے جس کے بارے میں ہر کوئی فکر مند ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حقیقت کی طرف موڑ دیا۔ بخاری کی روایت ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محو گفتگو تھے، جواب نہیں دیا۔ جب بات ختم ہو گئی تو کہا کہ این السائل، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہاں میں موجود ہوں۔ آپ نے کہا کہ جو تم سوال کر رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے اس سوال کے پر ایک سوال کیا وما عادت تلا،
کہ قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہارے پاس قیامت کی تیاری کچھ ہے کہ تم نے وہاں پر جواب دہی کے لیے، اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے کچھ اعمال تیار کیے جس کی بنیاد کے پر تم جواب دے سکو؟ وما عددت لها، کیا تیاری کی ہے تم نے قیامت کی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول تیاری تو زیادہ کچھ نہیں ہے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چونکہ تم رسول سے بڑی محبت کرتے ہو، انت مع من احببت، تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جسے تم محبت کرتے ہو۔ چنانچہ حضرت انس کہتے ہیں اس جواب کو سننے کے بعد ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر سے محبت ہے، مجھے عمر سے محبت ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرے گا۔ یہ بالکل واضح پیغام ہے، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی اس کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو قیامت کی فکروں کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری بھی ہونا چاہیے۔ صرف قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جاننا، دجال کے بارے میں جستجو کرنا یہ کمال نہیں ہے، وہ تو اپنے وقت پر تمام چیزیں ظاہر ہوگی، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کیا کی۔ کیا کل اگر قیامت آ جاتی ہے، ہماری موت آ جاتی ہے، تو کیا ہمارے پاس اتنے اعمال ہیں کہ ہم اللہ کی جناب میں سرخرو پائیں گے؟ ہر کوئی اپنا جائزہ لے۔ قرآن نے اسی کا جواب دیا، ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ۔ قرآن قیامت کے بارے میں کہتا ہے انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، بالکل اچانک آنے والی ہے، اور وہ آپس میں جھگڑا ہی کرتے رہے ہوں گے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں بیان کیا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس حال میں آئے گی کہ دو آدمی اپنا کپڑا بچھائے بیٹھے ہوں گے، وہ اس کی سودے بازی کر رہے ہوں گے اور کپڑا لپیٹنے سے ابھی فارغ نہیں ہوں گے، قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر چلے گا، ابھی اس کو پی نہیں پائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اور کوئی آدمی اپنے ہاؤس کی لیپا پوتی کر رہا ہوگا، اسے ریپیئر کر رہا ہوگا، اور ابھی اس کا پانی نہیں پی پائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اور ایک آدمی کرنے والا منہ کی طرف اٹھا ہوا ہوگا اور ابھی وہ کھا نہیں پائے گا، منہ میں داخل نہیں کرے گا، قیامت آ جائے گی۔ اتنی اچانک آئے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ جو چیزیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیامت آئے گی وہ کفار مشرکین پر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کفار اور مشرکین پر قائم ہوگی، مسلمانوں پر نہیں۔ اس کے پہلے مسلمان دنیا سے ختم ہو چکے ہوں گے، جا چکے ہوں گے۔ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جو تمام اہل ایمان کی بغل سے گزرے گی، جو بھی اہل ایمان ہوگا وہ جگہ کے پر فوت ہو جائے گا، اور اس کے بعد صرف کفار اور مشرکین ہی باقی بچیں گے جنہیں قیامت کے پر کوئی یقین نہیں ہوگا۔ تو قیامت ان لوگوں کے لیے اچانک ہی ہوگی، ورنہ مسلمان تو مانتا ہے، اس کا ایمان ہے قیامت آنے والی ہے۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، تو نہ وہ وصیت کر پائیں گے نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے، انہیں ذرہ برابر موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سور میں جب پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ ینسلون، نسل عربی زبان میں کہتے ہیں دودھ کے دونے کو۔ اب بتائیے بکری ہے، گائے وغیرہ کا دودھ دوتے ہیں تو تھن سے نکلنے کے بعد برتن میں کتنا لمحہ لگتا ہے، پلک جھپکنے سے پہلے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ وہ چل رہے ہوں گے، میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ ان کی تیزی کا یہاں پر تذکرہ کیا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، کس نے ہماری خوابگاہوں سے ہمیں بیدار کر دیا، جبکہ ان سے کہا جائے گا کہ یہی تو رحمان کا وعدہ تھا، اور رسولوں نے جو بات بھی کہی وہ بالکل سچی تھی۔ اور ایک آواز آئے گی اور اس کے بعد یہ سب کے سب جمع ہوں گے، یہ آواز سور کی ہوگی جو حضرت جبرائیل علیہ حضرت اسرافیل اللہ کے حکم سے پھونکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا بھی تھا کہ میں اس دنیا سے کیسے اپنا دل لگاؤں، جب کہ اسرافیل اس بات کے انتظار میں ہے کب اللہ کی طرف سے آرڈر ہو، سور میں پھونک مارے اور اس کے بعد یہ کائنات فنا ہو جائے۔ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہی کام پہ لگے۔ اب سوچئے کب سے اس دنیا کو بنایا گیا ہے، ہزاروں سال ہو چکے ہیں، اور آگے کتنا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ اسی انتظار میں ہیں، بس اللہ کی طرف کان لگائے ہوئے کب اللہ کا حکم ہوگا اور اس میں سور میں پھونک ماریں گے، اور تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی کے پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن دو ہی چیز ہوگی، یا تو عدل ہوگا یا فضل ہوگا۔ عدل کا مطلب یہ کہ انسان نے جو کچھ کیا اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے، جس کے ساتھ عدل ہوگا وہ پکڑا جائے گا،
اور جس کے ساتھ فضل ہوگا وہ بچ جائے گا۔ اللہ اپنے فضل کی بنیاد کے پر جنت میں داخلہ دے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں صرف تمہارے کاموں کا ہی بدلہ دیا جانے والا ہے۔ اب یہاں آگے جو تذکرہ ہے وہ جنتیوں کا اور جہنمیوں کا۔ جنتیوں کو کیا نعمت ملنے والی ہے، ان کا ماحول کیسا ہوگا، اور اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ ہے جو آئندہ درس میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ قیامت کے پر ایمان و یقین کے ساتھ ہمیں اس کی جو بہتر سے بہتر تیاری جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے اس کی توفیق دے، ایسے اعمال کی توفیق دے جو ہم کو جنت تک لے کر جائیں، اور ان تمام امور سے بچائے جو ہم کو جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔